اسٹے لائل، ملک کے ساتھ لائلٹی اپنی برقرار رکھیں نمبر 1، اینڈ نمبر 2 ہر بات کی تصدیق کریں، جو بات سنتے ہیں اس کی تصدیق کریں اور ایسے ہی میسیجز آگے فارورڈ مت کریں۔ میرا تعلق شہداء کی فیملی سے ہے، میرے 2 کزن جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس میں شہید ہیں۔ اچھا، تو یہ میری جو ہے وہ موٹیویشن کی ہسٹری ہے۔ تربیتی مراحل ہیں پاکستان نیوی کے، وہ بنیادی طور پہ اس کے 3 کور ویلیوز ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بریک کیا جاتا ہے، جی، دین مولڈ کیا جاتا ہے، اینڈ دین شیپ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ ناظرین، افواج پاکستان ہمارا فخر ہیں، کیونکہ یہ جاگتے ہیں تو پوری قوم سکون کی نیند سوتی ہے، اور نیوی کے جوان جو ہیں یہ سمندر کے پانیوں پر راج کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں نیوی کے آفیسر، اعلیٰ آفیسر ہیں، میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ پاکستان نیوی کے سینئر آفیسر کمانڈر مبشر حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب لیفٹیننٹ سرجن ڈاکٹر سمون ندیم تشریف رکھتی ہیں، اور لیفٹیننٹ عبداللہ بٹ صاحب۔ آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سر، سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا کہ نیوی کے بارے میں ویسے تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ کی خدمات ماشاءاللہ سے، لیکن ہم نئی نسل کو تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں کہ نیوی کس طرح سے کام کرتی ہے سمندر کے پانیوں پر، جو کہ خشکی پہ تو کام کرنا تھوڑا آسان ہے، لیکن سمندر کے پانیوں پر کس طرح سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ پوری قوم کی حفاظت کے لیے ہمتاً وہاں پر سرگرم رہتے ہیں؟ بہت شکریہ مناظر صاحب۔ دیکھیں، نیوی میں بیسکلی 3، نیوی کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں 4 ڈائمینشنل فورس۔ جی جی، 4 ڈائمینشنل فورس اس طرح ہوتی ہے کہ ایک ایئر میں ہے، ایک سمندر میں ہے، ایک سمندر کی تہہ میں ہے، اور ایک اسپیشل فورسز والے ہیں۔ تو یہ ہماری 4، ہم ان کو کہتے ہیں 4 ڈائمینشنل فورس۔ نیوی از اے 4 ڈائمینشنل فورس۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ جب نیوی جوائن کرتے ہیں تو آپ یہ 4 اس کی ان پرنسپل سروسز ہیں جن کو وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوی کے اندر اور بھی بہت ساری سروسز ہیں، جیسے انسٹرکٹر برانچ ہے، جیسے IT برانچ ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں۔ یہ سارے بھی آپ ان برانچز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ایسے نہیں ہے کہ جو صرف سمندر پہ ڈیوٹی کرتا ہے وہی ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ سمندر پہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے وہ اس لیے ڈیوٹی کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھانے، سکھانے، لکھانے والے وہ ہیں جو شور کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جی جی، یعنی کہ وہی IT کے لوگ اگر کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں تو وہ شپ پہ استعمال ہوتا ہے، جب وہ شپ پہ استعمال ہوتا ہے تو وہی سافٹ ویئر آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی اپنے میری ٹائم انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ سب مل کے کام کرتے ہیں تو ہی یہ حفاظت کا کام ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، اگر آپ بتانا پسند کریں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا سرو کرتے ہوئے پاکستان نیوی میں؟ میں نے پاکستان نیوی جوائن کی تھی 2002 میں، جی، تو ابھی تقریباً 22 سال ہو چکے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ایک سب میرینر ہوں جی جی، جس نے سمرین سروس جوائن کی تھی میں نے 2008 میں، جی، اور اس وقت سے میں سمرینز میں سرو کر رہا ہوں۔ اچھا، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے جی پانیوں پہ اس طرح سے رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم آپ کا بھی ذرا چاہیں گے کہ تجربہ شیئر کریں کہ واقعی مشکلات ہوتی ہیں کچھ ایسی کہ جس سے لگتا ہے کہ یار ہم مطلب مشکل سے کچھ کر رہے ہیں، یا آپ کے لیے سب آسان ہے چونکہ ٹریننگ بھی چونکہ آپ کی بڑی اس طرح سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، زندگی تو ہر طرف ہی مشکل ہے۔ اگر آپ سیاچن والوں سپاہیوں سے پوچھیں گے، فوجیوں سے پوچھیں گے، وہ بھی مشکل زندگی ہے۔ جو فائٹر پائلٹ ہے اس کی زندگی بھی مشکل ہے، اور جو سمندر پہ ڈیوٹی کر رہا ہے اس کی بھی زندگی مشکل ہے۔ جو چوکی پہ کھڑا ہے وانا میں وہ بھی مشکل میں ہے، اور جو ٹریفک پولیس والا چوک پہ کھڑا ہے وہ بھی مشکل زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی سب کی مشکل ہے، لیکن یس، ٹریننگ آپ کو تیار کرتی ہے اس ساری چیزوں کے لیے، سروس آپ کو تیار کرتی ہے، اور یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ تیار ہوتے جاتے ہیں، ٹرین ہوتے جاتے ہیں، تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسری آفیسر موجود ہیں، پاک نیوی کی لیفٹیننٹ سرجن ڈاکٹر سمون ندیم۔ میڈم بتائیے گا کہ چونکہ آپ فیمیل ہیں اور فورسز میں فیمیل کا تھوڑا سا ایک عام امپریشن ہے کہ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کا بھی کوئی خواب تھا نیوی کو جوائن کرنا؟ کس طرح سے یہ ہوا اور کس طرح آپ سرو کر رہی ہیں پاک نیوی میں؟
سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہمیں یہاں پر دعوت دینے کے لیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے, اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے, لیکن ہر چیز اچیو کی جا سکتی ہے اگر آپ کا جو ارادہ ہے وہ مضبوط ہو. تو پاکستان نیوی کو جوائن کرنا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, اور جہاں تک تعلق ہے کہ مجھے موٹیویشن کہاں سے ملی ہے, تو میری فیملی کا یہ کلچر ہے کہ ہم لوگ اپنے وطن کو سرو کرتے ہیں, تو جو موٹیویشن ہے مجھے اپنے گھر سے ملی ہے. اچھا, میں اس میں ایک اور کویسچن کروں گا کہ گھر سے موٹیویشن کس طرح سے ملی؟ آیا آپ کی فیملی میں باقی بھی کوئی احباب اس مختلف فورسز میں ہیں, پاک فوج میں یا نیوی میں, یا کس طرح سے؟ میرا تعلق شہداء کی فیملی سے ہے. میرے 2 کزن جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس میں شہید ہیں. اچھا, تو یہ میری جو ہے وہ موٹیویشن کی ہسٹری ہے. چلیں جی, شہداء کو تو ساری قوم سلام پیش کرتی ہے, چونکہ شہداء جو ہیں ان کی قربانیوں کی نسبت ہی ہم سارے جو ہیں وہ محفوظ ہیں, اور ہم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. آپ کو خراج تحسین ہم آپ کی پوری فیملی کو پیش کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ جو نوجوان نسل ہے اگر کوئی جوائن کرنا چاہتی ہے نیوی, تو کس طرح سے وہ جوائن کرے, چونکہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں اس طرح ناظر صاحب کے 2 طرح کے جو پرائمری ہے, ایک اگر آپ آفیسر کیڈر میں آنا چاہتے ہیں تو آپ FSC کرنے کے بعد آپ جوائن کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سیلر بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو منیمم میٹرک کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے. یہ 2 پرنسپل طریقے ہیں نیوی میں آنے کے. اس کے علاوہ پھر اگر آپ نے ماسٹرز وغیرہ کی ہوئی ہے تو نیوی کے اندر شارٹ سروس کمیشن والی بھی انٹری اویلیبل ہے, جہاں پہ آپ نے ماسٹرز یا ڈاکٹری آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس طرح بھی جوائن کر سکتے ہیں. اچھا سر, ایک اور کویسچن ہے کہ پاک بحریہ جو ہے یہ کتنے ایریا کی نگہبانی کرتی ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس جو جنگی جہاز ہم کہہ لیں بحریہ کے وہ کتنے ہیں, اور آلات کس طرح سے, مطلب تھوڑی سی انفارمیشن چاہ کے قوم کو مل جائے. سر اس طرح ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل جو لینڈ ماس ہے وہ ہے 796,000 اسکوائر کلومیٹرز. جی جی. پاکستان کے جو ایکسکلوزیو اکنامک زون ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ تقریباً اس وقت ہو گیا وہ ہے 290,000 اسکوائر کلومیٹر, یعنی کہ پاکستان کے سائز کا آلموسٹ 1/3 حصہ یہ آپ کا سمندر کا حصہ ہے, جس کی پاکستان نیوی کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان نیوی کے پاس اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بحری جہاز بھی ہیں, ایئر کرافٹس بھی ہیں, سبمرینز بھی ہیں, اور بھی شور کے اوپر بھی بہت سارا سیٹ اپ اویلیبل ہے. یہ سارا سسٹم اگر ان سنک کام کرے گا اور اس میں لوگ آتے جائیں گے اور ٹرین ہوتے جائیں گے اور لوگ اپنے لگن سے کام کریں گے تو ہی یہ ممکن ہے. نیوی بذات خود ایک بہت مہنگی سروس ہے. اٹ از یعنی کہ بائی فار جو ہے نا یہ سب سے مہنگی ترین سروس ہے. ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ اس میں استعمال ہے, اور یہ ٹیکنالوجی آپ کو اتنے آرام سے اویلیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ کو بہت یعنی کہ سنکرونائزیشن میں بہت مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے تاکہ منیمم ایکسپینڈیچر ہو اور میکسیمم آؤٹ پٹ ہو. جی. اچھا سر, یہ ہے کہ جب ظاہر ہے وہی بار بار میں لفظ استعمال کرتا ہوں, جب سمندر کے پانیوں پہ رہنا ہے تو پھر بعض دفعہ ظاہر ہے بطور انسان جو نیا جوائن کرتے ہیں ادارے کو, تو ان کے حوصلے کو کس طرح سے بڑھانے کا کیا بندوبست ہے, مورال کس طرح بلند کیا جاتا ہے, کیا سسٹم اندر کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا سسٹم جو ایک سروس کے اندر فوج آرمی نیوی ایئر فورس تینوں کے اندر جو سب سے بڑا سسٹم ہے نا وہ میرٹ ہے. جی. آپ محنت کریں آپ ترقی کریں گے, آپ محنت نہیں کریں گے آپ کام خراب کریں گے تو آپ کو سائٹ پہ کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا, آپ پیچھے رہ جائیں گے. میرٹ بذات خود ایک بہت بڑا امپیٹس ہوتا ہے کسی بھی آفسر سیلر کے لیے کہ وہ آگے جا سکے. جب میرٹ کو فالو کیا جاتا ہے, جب اس کو اس کے ٹائم پہ ترقی ملے, جب وہ کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اور اس کو ریوارڈ اسی وقت مل جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہی ملتا رہتا ہے, تو وہ خود بخود محنت سے کام کرتا ہے, وہ خود بخود اس کے لیے یہ اٹ سیلف ایک سب سے بڑی موٹیویشن ہے. صحیح ہے. اچھا سر, چونکہ آپ سینئر آفیسر ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اچیومنٹس اب تک کیا ہیں, مطلب آپ نے ادارے میں اتنے سال گزارے ہیں تو کیا ایک سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچیومنٹس ہیں میری پاک نیوی کے لیے؟ سر بڑی اچیومنٹ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ الحمدللہ جتنی بھی سروس کی ہے ملک و قوم کے لیے کی ہے, محنت سے کی ہے, پرسنلی سیٹسفائیڈ ہوں کہ آج تک جتنا کام کیا اچھا کام کیا, اپنی طرف سے پوری محنت لگن سے کام کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا بھی ہے. تو الحمدللہ سیٹسفائیڈ, اور سب سے بڑی یہی بات ہوتی ہے کہ بندہ پرسنلی سیٹسفائیڈ ہو
باقی انشاء اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اچھا عبداللہ بٹ صاحب بتائیے گا کہ چونکہ آپ تربیتی ایک مراحل سے بھی گزرے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے مطلب تربیت کے مراحل سے گزر کے آگے جانا, تو کہیں حوصلہ ساتھ تو نہیں چھوڑتا, مطلب کس طرح سے پھر اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں؟ جیسے سر سے بھی میں نے سوال کیا کہ کس طرح سے نوجوانوں کا جوانوں کا حوصلہ بلند کیا جاتا ہے, تو یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے اس والے سے. جی مناظر صاحب, جو تربیتی مراحل ہیں پاکستان نیوی کے وہ بنیادی طور پہ اس کے 3 کور ویلیوز ہیں. سب سے پہلے آپ کو بریک کیا جاتا ہے, جی, دین مولڈ کیا جاتا ہے, اینڈ دین شیپ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. ایک سویلین کو ایک نیول افسر بنانے کے لیے یہ 3 بیسک مراحل سے گزارا جاتا ہے. صحیح ہے. سارے تربیتی جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہیں وہ اسی کا گردش کرتی ہیں. صحیح ہے. تو ایک سویلین کو ایک نیول افسر بنانے کے لیے ایک ٹف روٹین سے گزارا جاتا ہے, اس کو اکیڈیمک اس کی ایکسیلنس کو بہتر کیا جاتا ہے تاکہ پوری طرح مضبوط ہو جائے. بالکل. فزیکل سے لے کے مینٹل سے لے کے کیریکٹر وائز تمام صلاحیتوں پہ کام کیا جاتا ہے. پھر ایک نیول افسر جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو کمیشن دیا جاتا ہے. جی, بلا شبہ نظم و ضبط میں تو ہمارے ادارے خاص طور پر پاک نیوی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. میڈم آپ کی طرف آئیں گے کہ بطور فیمیل آپ سرو کر رہی ہیں اور آپ کا حوصلہ جو ہے اس کو داد دینے کی ضرورت ہے, تو فیملی کو بھی آپ ٹائم دیتی ہیں, ادارے کو بھی ٹائم دیتی ہیں, تو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں دونوں چیزوں کو, بیلنس کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ پاکستان نیوی کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے. یہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی ہر چیز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سرو کر رہے ہیں تو بیسیکلی ڈیوٹی کمز فرسٹ, لیکن آپ فیملی کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. تو دونوں چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے, اور اس چیز کو مینیج کرنا آپ کو فوج سکھاتی ہے. اچھا, کتنے گھنٹے آپ کو ڈیوٹی, ایک روٹین کی جو ڈیوٹی ہے, ایک تو خدا نخواستہ ہنگامی صورتحال میں تو اور سچویشن ہوتی ہے, لیکن ایک روٹین کی جو چل رہی ہے اس میں کتنے گھنٹے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے؟ دیکھیں مہاجر صاحب, ہماری ڈیوٹی جو ہے کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتی ہے. ہماری ڈیوٹی اور اسپیسیفک نہیں ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو چیز پرووائڈ کی گئی ہے, جو ٹارگیٹ دیا گیا ہے, آپ کو اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی یہاں پر اگر آپ ایز اے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف اپنی فیلڈ تک محدود رکھا جاتا ہے. آپ کو ملٹی ٹاسکنگ سکھائی جاتی ہے, آپ کو مینجمنٹ اسکل سکھائے جاتے ہیں. تو آپ کو بہت سی دوسری جو چیزیں ہیں, جیسے آپ کو مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے, تو اس میں آپ کو ملٹیپل جو ٹاسک ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو اس کے اکارڈنگلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی اورس کتنے ہوں گے. اچھا, ایک عام ہاسپٹل بھی, چونکہ پاکستان کے اندر باقی ہاسپٹل بھی ہیں, ان کا بھی ایک نظام ہمارے سامنے ہے, اور پاک نیوی کا یا اداروں کا, تو کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب کس طرح سے مختلف ہے؟ ہم نے آنکھوں سے بھی ظاہر چیزیں دیکھی ہیں, تو کس طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں انفرادیت ہے اور اس میں زیادہ ایک پیشنٹ کو پروٹوکول کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں ذرا آگاہ کیجیے گا. بینگ اے ڈاکٹر اگر میں بات کروں تو آپ کا تجربہ نیوز اینکر ہونے کی وجہ سے میرے سے زیادہ ہوگا کہ آپ آج کل حالات دیکھ رہے ہیں سول سیٹ اپ میں کہ جو ڈاکٹرس کے ساتھ میں جو کیا جا رہا ہے اور جو ڈفرینٹ پالیسیز لائی جا رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی بہت سے ہر روز آپ ڈاکٹرس کو اسٹرائکس پہ دیکھتے ہیں, اور ڈفرینٹ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی نارمل ڈیلی جو روٹین ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. پاکستان فورسز کا سب سے خوبصورت چیز یہی ہے کہ وہ آپ کو ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جس میں آپ سیف اینڈ سیکیور بھی ہوتے ہیں, اور آپ کو اپنی ڈیوٹی اورز اور ورکنگ ایریا پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کہہ سکیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. اچھا, کوئی خواتین کو آپ پیغام دینا چاہیں, خاص طور پر یوتھ کو, جو لڑکیاں اگر جوائن کرنا چاہتی ہیں نیوی کو, تو ان کو ان کی موٹیویشن کے لیے کوئی ایسے چند لفظ بولیں تاکہ ان کو بھی موٹیویشن ملے اور اداروں کی طرف وہ زیادہ؟ میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے. آپ کو اپنی جو ہے وہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خواب دیکھنا پڑتا ہے. تو پاکستان فورسز میں سرو کرنا جو ہے وہ بہت آنر اور گریس کی بات ہے, اور وہ آنر ڈگنیٹی جو آپ کو فورسز پرووائڈ کرتی ہیں وہ ایک فیمیل کو اور کسی جگہ پر پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور آپ یہاں پر سرو کرنا چاہتے ہیں تو فورسز سے زیادہ بہتر جگہ اور کوئی نہیں. بالکل. اچھا, عبداللہ بٹ صاحب کی طرف آئیں گے. سر, آپ کوئی یوتھ کو, خاص طور پر نوجوانوں کو کوئی پیغام ایسا دیں کہ جس سے نوجوان جو ہیں وہ سمجھیں کہ ان کی سمت بھی درست ہو جائے جن کی نہیں ہے, اور نیوی کو جوائن کرنے کے والے سے آپ کا پیغام میں لینا چاہوں گا. جی بالکل مناظر صاحب, پاکستان کی مسلح افواج خصوصاً پاکستان نیوی ملک و قوم کے دفاع کے لیے ہر محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے, ہیں اور رہیں گے.
یوم دفاع کی مناسبت سے میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جی کہ آپ چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، دس از دا ٹائم، یہ بہترین وقت ہے جب آپ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی پاکستان کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا سر، آپ کی طرف آئیں گے پیغام، چونکہ آپ سینئر آفیسر بھی ہیں تو آپ کا پیغام سب سے اہم ہوگا۔ پوری قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان نیوی کے حوالے سے خاص طور پر؟ سب سے بڑا پیغام میرا اس تمام اور خاص طور پہ یوتھ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، ملک کے لیے، ہر ملک کے لیے مشکل حالات آتے ہیں، یہ ہر ملک میں آتے ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اسٹے لائل، ملک کے ساتھ لائلٹی اپنی برقرار رکھیں، نمبر 1، اینڈ نمبر 2، ہر بات کی تصدیق کریں، جو بات سنتے ہیں اس کی تصدیق کریں، اور ایسے ہی میسیجز آگے فارورڈ مت کریں۔ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن نے ہمارے ملک کا جو ہے نا بہت نقصان کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک کہ ہم اس کو خود نہیں روکیں گے، اور یہ ایک انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ میسیج فارورڈ آگے نہ کرے جس پہ اس کو پورا یقین نہ ہو۔ اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ بات سچ ہے تو پھر آپ ضرور شیئر کریں، لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے، اور یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی بات پہ شک و شبہ ہے تو اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، اس سے آگے لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، اور وہ ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، بہت بڑا پیغام سر آپ نے دیا، اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کی تصدیق کیے بغیر، خاص طور پہ جو کہ سوشل میڈیا ایک بڑی طاقت بن چکا ہے، اور ہم چیزوں کو چیک نہیں کرتے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں، چیز آئی ہے تو جیسے کہتے ہیں کہ ثواب دارین سمجھ کے اس کو آگے بھیجنا ہے، تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، عبداللہ بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مبشر حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے مہمانوں سے اور آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اس طرح کے اور ہم معلوماتی پروگرام لے کر آئیں گے۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔